علماء نے کہا، مشائخ نے کہا کہ اپنے لیے بھی بچوں کو وصیت کریں اور رشتہ داروں کو وصیت کریں کہ جب میں مر جاؤں تو تلقین کر دینا، جب میں مر جاؤں تو تلقین کر دینا۔ بچوں کو بھی وصیت کریں، رشتہ داروں کو بھی وصیت کریں۔ اب تلقین کا طریقہ کیا ہے؟ تلقین کا طریقہ جو حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے، حدیث مبارکہ میں، کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اسے دفن کرنے کے بعد جب اس کو دفن کر دیا جائے تو ایک شخص اس کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر 3 بار یہ کہے کہ یا فلاں بن فلانا، یعنی فلاں کی جگہ میت کا نام لے اور فلانے کی جگہ میت کی ماں کا نام لے۔ اب یہ وہ طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اور ایک بات، ہم سب نے مرنا ہے اور ہم سب نے قبروں کے اندر جانا ہے۔ ان قریب نمبرنگ سب کی ہو چکی ہے، بس اپنے اپنے نمبر پر سب نے گزرتے چلے جانا ہے، نکلتے چلے جانا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مر جائے اور اسے دفن کرنے کے بعد ایک شخص اس کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر 3 بار یہ کہے کہ یا فلاں بن فلانا، فلاں کی جگہ مرنے والے کا نام اور فلانا کی جگہ اس کی ماں کا نام، اس کا نام لے۔ اچھا، جب وہ یہ کہے گا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو مردہ ہے جس کو آپ تلقین کر رہے ہیں، وہ پہلی مرتبہ تو آپ کی بات کو سنے گا مگر جواب نہیں دے گا، اور دوسری بار جب آپ کہیں گے تو وہ اٹھ کر سیدھا بیٹھ جائے گا۔ پہلی مرتبہ وہ آپ کو جواب نہیں دے گا، دوسری مرتبہ وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا، اور تیسری بار یہ جواب دے گا کہ تجھ پر رحم فرمائے اللہ، یعنی جو بندہ اس کو تلقین کر رہا ہے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، ہمیں ارشاد کر، یعنی تو کیا کہنا چاہتا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں پہلی دفعہ جب بندہ کہے گا تو وہ سنے گا، جواب نہیں دے گا، دوسری دفعہ کہے گا تو وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا، تیسری مرتبہ وہ کہے گا کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے، بتا کیا کہنا چاہتا ہے، ارشاد کر۔ مگر پکارنے والا جو اس کو بلا رہا ہے، کیا اس کو اس کی آواز آتی ہے؟ نہیں، اس کو اس کی آواز نہیں آتی۔ اس کو جب وہ جواب دیتا ہے مردہ کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، تو بول تو کیا کہنا چاہتا ہے، بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو اب وہ بندہ، یعنی اس نے کہا 3 بار یا فلاں بن فلانا کہنے کے بعد، اب وہ بندہ کہے جب اس کو دفنا چکیں، وہ کہے کہ تو اسے یاد کر جس پر تو دنیا سے نکلا تھا۔ وہ بندہ یہ کہے، اور یہ صرف ایک جملہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ سب یاد کر لیں گے، اپنی اولاد کو بھی وصیت کریں گے، نصیحت کریں گے کہ ہمارے مرنے کے بعد جب ہمیں دفنا چکو تو یہ کام کر دینا، یہ کام کر دینا۔ یہ حدیث کے اندر ہے، احادیث مبارکہ کے اندر آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ 3 دفعہ کہے فلاں کی جگہ میت کا نام اور فلانا کی جگہ میت کی ماں کا نام لے جون سے، اور اگر میت کی ماں کا نام نہ پتہ ہو تو بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لے جون سے۔ تو وہ یہ کہے 3 دفعہ، تو پھر اب وہ پہلی دفعہ تو سنے گا، جواب نہیں دے گا، دوسری دفعہ وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا اپنی قبر کے اندر۔ حضور فرماتے ہیں تیسری مرتبہ وہ کہے گا اللہ تجھ پر رحم کرے، کر ارشاد کر، تو مجھے کیا کہنا چاہتا ہے، بول تو کیا کہنا چاہتا ہے۔ اب وہ کہے کہ تو اسے یاد کر، اس مردے کو کہے تو یاد کر جس چیز پر تو دنیا سے نکلا تھا، یعنی کہ تو یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس یہ کہنا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تیسری دفعہ وہ کہے، 3 دفعہ یہ کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حضرت محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور تو یہ کہے اور یہ کہ تو اللہ کے رب، اسلام کے دین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا۔ تو کہہ
تو کیا بس اتنا جملہ کہنا ہے، اتنا جملہ کہنا ہے۔ آپ کو یہ ایک کارڈ کی صورت میں سامنے مکتبے کے اوپر موجود ہے۔ اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو جاتے وقت ضرور ایک کارڈ لے کر جائیں۔ وہ کارڈ کتنے کا ہے؟ صرف 11 روپے کا، کیونکہ اس کا ہدیہ 11ویں شریف مکتبے میں ڈل جانا ہے جو ان سے، اس لیے وہ 11 روپے کا کارڈ ضرور لے کر جائیے۔ اس کے اوپر سارا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے، اور اپنے بچوں کو وصیت کریں، نہیں تو اپنے رشتہ داروں کو وصیت کریں کہ جب ہم مر جائیں تو قبر میں ہمیں یہ تلقین کر دینا، جب ہمیں دفنا چکو تو یہ تلقین کر دینا۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے جو احادیث میں آتا ہے کہ جب منکر نکیر سوال کرنے آتے ہیں، جب منکر نکیر آتے ہیں، اب منکر نکیر کون ہے وہ میں آپ کو بھی آگے بتاتا ہوں کہ منکر نکیر کا احادیث میں کیا ذکر آیا ہے۔ وہ آتے ہیں اب جب منکر نکیر جن کی ہیبت اور خوف سے ہی انسان جواب نہیں دے سکتا، اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے۔ یہ میں میٹافوریکلی بات کر رہا ہوں، وہ تو اللہ نے جن کو چنا ہوا ہے انہوں نے تو جواب دینا ہی دینا ہے۔ جب آپ احادیث کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکل اور صورت کا بیان کیا وہ آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا وہاں بندہ جواب دے سکتا ہے ان کو، اس کی حالت ایسی ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب یہ آپ تلقین اپنے کسی بڑے، اپنے کسی بزرگ کو آپ دفنائیں، اور جب دفنا چکیں تو قبر کے پر کھڑے ہو کر 3 دفعہ بس یہ جملہ کہنا ہے کہ بھئی اس چیز کو یاد کر جس پر تو اس دنیا سے گیا تھا، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ جن سے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں جن سے، اور وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اور یہ کہ اللہ کے رب اور اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور قرآن کے امام ہونے پر تو راضی تھا، تو راضی تھا جس پر تو گیا تھا، یہ کہنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا فائدہ پھر یہ ہے کہ جب منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آتے ہیں اور لوگوں کو میت کو تلقین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، منکر نکیر جب قبر میں آتی ہیں تو کوئی بندہ اس مردے کو تلقین کر رہا ہوتا ہے تو ان میں سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ چلو ہم اس کے پاس کیا بیٹھیں جسے لوگ اس کی حجت سکھا چکے، اب یہاں بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے، چلو اب یہاں سے اس کو تو لوگ اس کی حجت جو سی یہ سکھا چکے۔ تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ وقت بہت کم ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اس 1 سال کے اندر ہمارے دیکھتے دیکھتے کتنے لوگ آن جہانی ہو گئے۔ اس کرونا کی وبا، یہ کرونا کی وبا ہی کتنی دنیا کو لے گئی، یہ لے کے جائے یا نہ لے کے جائے، مگر ہر ایک کا وقت تو مقرر ہے نا، ہر ایک کا۔